دوستان گرامی، میرے آقا سید کونین کے غلاموں نے بھی ایسے ہی عطا کیا. نبی کریم سید کونین کی بارگاہ کی خوشہ چینوں نے میرے آقا کریم سید کونین کی بارگاہ کے ادنا غلاموں نے بھی ایسے ہی عطا کر دیا. تو میرے آقا خود اپنا جبہ شریف دے کے فرماتے ہیں عمر فاروق کو اور علی کرم اللہ وجہ کریم کو جانا کیرون میں، اور وہاں پہ ایک ایسا شخص ہوگا وہاں کے لوگ نہ پہچانتے ہوں گے، وہ دیوانہ کہیں گے، اس سے جا کے ڈھونڈنا. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پہ برس کے نشان ہوں گے. جب اس سے ڈھونڈنا تو اس کو میرا یہ جبہ دے دینا، اور جبہ دے کے اس کے بعد اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. سرکار کریم کے حکم کے مطابق جب یہ دونوں جلیل القدر صحابہ وہاں پہنچے، کیرون میں دیکھا تو پہاڑوں میں حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے آپ کا جبہ انہیں دیا اور کہا کہ آقا کریم سلام دے رہے تھے اور فرما رہے تھے میری امت کے لیے دعا کر. تو جب اویس کرنی نے دعا کی تو دعا کس طرح کی کہ اے رب کائنات، میرے آقا کی اس جبہ مبارک کا صدقہ میرے آقا کی امت کی بخشش فرما دے. کہتے ہیں کہ دو بڑے قبیلوں کے جانوروں کے بالوں کے برابر انسانوں کی بخشش حضرت اویس کرنی کی دعا کے سبب ہو گئی. تو اویس کرنی کی بارگاہ میں عمر فاروق جیسے جلیل القدر کو اور علی کرم اللہ وجہ کریم جیسے عظمت کے مالک اپنے صحابہ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ امت کو سمجھایا جائے کہ وہ لوگ جو میری بارگاہ میں واسطہ رکھتے ہیں، میرے ساتھ جن کا محبت کا ایک واسطہ اور ایک راستہ ہوتا ہے، جو میری محبت میں اپنے آپ خود رفتہ ہو جایا کرتے ہیں، جو دنیا کی وہ مافیا سے بے خبر ہو جایا کرتے ہیں، وہ اگر دنیا میں کہیں ملے تو ان سے دعا کرا لینا ایک یہ بدعت نہیں، بلکہ یہ نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی اور میرے آقا کریم کے جلیل القدر صحابہ کی سنت ہے. دوستان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مقرب کی بارگاہ میں جا کے، کسی صوفی کی بارگاہ میں جا کے، کسی خدا رسیدہ بندے کی مرکز پہ بیٹھ کے دعا کرنا کفر نہیں، بلکہ میرے آقا سید کونین کے صحابہ کی سنت ہے، میرے آقا کریم کے غلاموں کی سنت ہے. آؤ دیکھو دنیا کائنات میں میرے آقا کے غلاموں نے دنیا میں کیا کچھ نہ دیا جنہوں نے آقا کے غلاموں سے کچھ مانگا. حضرت ابو الحسن خرقانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ تھے، ایک ہندوستان کا حاکم جس کو کئی دفعہ ناکامی ہوئی، ایک دفعہ جاتا ہے التماس کرتا ہے کہ اے ابو الحسن آپ میرے لیے دعا کر دیں، میری ایک تمنا ہے کہ میں کفرستان کی اس گڑھ کے اس قلعے کو مسمار کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ مورتیوں کا مسکن ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے خدا سجائے ہوئے ہیں. تو سرکار کریم اس سے اپنا جبہ عطا کر دیتا ہے، جبہ لے کے چلا جاتا ہے. جب حملہ کرتا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرتا ہے اے رب کائنات، اس اپنے جلیل القدر مقرب کے جبے کا صدقہ مجھے آج فتح عطا فرما دے. یہ دعا کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد برسر پیکار ہوتا ہے، کفر کے بڑے بڑے سورماؤں سے فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، خوشی کی شادمانے بجائے جاتے ہیں. واپس جاتا ہے بے پناہ بے پناہ چیزیں لے کے ہدیہ پیش کرنے کے لیے. دیکھتا ہے کہ وہ صوفی بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں، کہتے ہیں محمود تو نے بہت زیادتی کی. عرض کرتا ہے کہ سرکار مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی؟
فرماتے ہیں کہ محمود تم نے میری جبے کی قیمت بہت تھوڑی لگائی، اگر تم اس دن دعا کرتا کہ سومنات کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو میرے رب کی قسم کہ وہ سب وہاں سے نکلتے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نکلتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے ایک جبے کی، ولی کا مقام اپنی جگہ پہ، ایک ان سے نسبت رکھنے والی ایک متبرک ان کی پیرہن کو یہ مقام رب کریم نے عطا کر دیا کہ ایک بادشاہ جس نے 17 حملے کیے، 16 حملوں میں ناکامی اس کو ملی، 17ویں حملے میں اس ولی کے جبے کے صدقہ رب کائنات نے اس کو دنیا میں کامرانی عطا فرما دی۔ میرے آقا کریم سید کونین کے غلاموں میں خالد بن ولید کا نام بڑا معروف، بڑا مشہور ہے۔ آپ ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑا مارکا ہو رہا تھا، مارکے کے دوران آپ کی وہ